الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی تفسیر سے آغاز ہوگا اور 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سورہ فرقان یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 6 رکوعات اور 73 آیتیں اور 892 کلمات، 3703 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرقان کا تذکرہ فرمایا اور قرآن مجید کو الفرقان کی کلمات سے یاد فرمایا۔ تو چنانچہ عزیزان گرامی اسی لفظ کی جانب اسے معلوم کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے محبوب بندے پر، تاکہ وہ بن جائے سارے جہاں والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا۔ وہ جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی اور نہیں بنایا ہے اس نے کسی کو بیٹا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت میں، اور اس نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو، بس اس نے مقرر کیا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ اس طرح عزیزان گرامی سورۃ الفرقان کا آغاز ہوا۔ ابتدائی آیتوں میں اس سورت کا ماحصل بڑی جامعیت سے بیان فرما دیا۔ قرآن، رسالت اور توحید، اس کے بعد ان میں سے ہر ایک موضوع پر مشرکین کے جو اعتراضات و شبہات تھے ان کو ذکر کیا اور اپنے مؤثر انداز بیان اور مخصوص طرز خطاب سے ان کے جوابات دی اور ان کے شکوک کا ازالہ کیا۔ ساری صورت میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو دیگر ضمنی مسائل کے علاوہ یہی 3 بنیادی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ کہا جائے گا بدبختو نہ مانگو آج ایک موت بلکہ مانگو بہت سی موتیں۔ انہیں جب زنجیر و سلاسل میں جکڑ کر بھڑکتے ہوئے اور غصے سے چیختے چنگارتے ہوئے دوزخ میں پھینکا جائے گا تو ہر ایک کہے گا ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے شیطان سبورا کہہ کر چلائے گا اور اس کے بعد اس کے چیلے۔ دوزخ اور اس کی کربناکیوں کا ایسا مؤثر منظر پیش کیا گیا گویا وہ اب ہی اسے آنکھوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا۔ ان سے پوچھئے ذرا بتاؤ کہ بھڑکتی ہوئی آگ بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے؟ ہوگی یہ جنت ان کے اعمال کا صلہ اور ان کی زندگی کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اہل جنت کی عزت افزائیوں کا ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسے ہم نے انہیں حکم دیا تھا، اس سے انہوں نے منہ نہ پھیرا
اور جنت میں ہم ان کی ایسی دلداری کریں گے کہ جو وہ چاہیں گے وہ مہیا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس روز محشر میں اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اور ان باطل خداؤں کو جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، تو اللہ پوچھے گا ان معبودوں سے کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو، یا وہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہر عیب سے، ہمیں یہ بات زیبا نہیں تھی کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی غیر کو دوست، لیکن تو نے آرام و آسائش عطا کی انہیں اور ان کے آبا کو، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تیری یاد کو، اور یوں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تمام مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور ہر وقت ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اور تم بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اس وقت ان معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ اور ہماری عبادت کرو؟ اے مشرکین سن لو، اس وقت تمہارے سارے معبود دیوی دیوتا سب کہیں گے اے خداوند عالم تو ہر قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے، ہم یہ جرأت کیوں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیں؟ ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے انہیں ایسا کہا تھا، بلکہ دولت و عزت کی فراوانی اور مہلت کی طوالت نے انہیں بدمس بنا دیا اور وہ تیری یاد سے غافل ہو گئے۔ گنیس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے تھے ہم سے ملنے کی کہ کیوں نہ اتارے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے اپنے دلوں میں، اور انہوں نے حد سے بڑھ کر سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ جس روز وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اس روز مجرموں کے لیے، اور فرشتے کہیں گے تمہارے لیے جنت کا داخلہ قطعا حرام ہے۔ اس طرح 22ویں پارے کا آغاز ہوا اور جو ہے سورہ فرقان کا سلسلہ جاری ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسا پھیلا دیتا ہے سائے کو، اور اگر چاہتا تو بنا دیتا اسے ٹھہرا ہوا، پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل معرفت نے کچھ اس طرح جو ہے ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ سائے سے مراد فطرت کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا درمیانی زمانہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے وہ جو ہے بڑا طویل دور تھا، اسے ایام فطرت، زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا تھا، یہاں تک کہ آفتاب محمدی ابھرا اور ظلمت کرے عالم کو بقائے نور بنا دیا، اور اگر یہ سورج طلوع نہ ہوتا تو ساری مخلوق غفلت کی تاریکی میں عمر گزار دیتی اور نور حق کی کوئی تجلی انہیں فیضیاب نہ کرتی۔ یہ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضیاں ہیں جن کے باعث دل کی آنکھوں کو نور توحید دیکھنا نصیب ہوا۔ یہاں اس امر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری تبدیلیاں تجریدی طور پر وقوع پذیر ہو، یعنی آہستہ آہستہ، ورنہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔
کبھی آپ نے موسموں کے تغیر پر غور کیا؟ کس طرح آہستہ آہستہ سردیاں گرمیوں میں اور گرمیاں سردیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اگر سخت گرمی کے فوراً بعد سخت سردی شروع ہو جائے تو اس کے اثرات کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ قدرت ہر کام میں تجرید کو پسند کرتی ہے اور اسی میں اس کی حکمت کے سینکڑوں جلوے نظر آتے ہیں۔ یوں ہی کفر کی ظلمت دھیرے دھیرے چھٹے گی اور ہدایت کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ جب انہوں نے الرحمن سے اپنی لا علمی اور بے تعلقی کا اظہار کیا تو اب انہیں گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کی معرفت تو تمہیں کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بندوں کی روشن سیرت اور دلکش زندگی کو دیکھو، پھر اپنے آلودہ دامن اور بے نور چہروں پر نظر ڈالو، خود ہی یہ حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی کہ تم کتنے سود فراموش اور ضیاءکار تھے۔ جس رحمان کے در اقدس پر جبین سائی کرنے سے چہروں پر یوں نور برسنے لگتا ہے، جس کے حکم کے آگے سر تسلیم کم کرنے سے کردار و اخلاق کو یہ پاکیزگی نصیب ہونے لگتی ہے، جس رحمان کے بھیجے ہوئے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنا لینے سے نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس رحمان سے تم دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات حمیدہ کا تفصیلی بیان شروع ہوتا ہے، یعنی ان کی چال ہی نرالی ہے، ان کی رفتار دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقار و متانت کا ایک پیکر رانا چلا آ رہا ہے، جس میں نہ مغرور لوگوں کی رعونت کا کوئی نشان ہے، نہ بے فکر مزاجوں کا چچورا پن ہے۔ آگے ارشاد اللہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ ان کے اخلاق عالیہ کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ جب کوئی شخص ان سے جاہلوں جیسی گفتگو کرتا ہے اور معقولیت کی روش ترک کر دیتا ہے تو یہ اس کی سطح پر اتر کر اس سے ہم کلام نہیں ہوتی اور جوابی کارروائی کے جوش میں آ کر اس سے الجھ نہیں پڑتے، بلکہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنا اور ان کی ہر بات کا جواب دینا قطعاً ضروری نہیں، بلکہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص بدزبانی پر اتر آیا ہے تو تم بدزبانی کرنے کے بجائے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اب اس طرح عزیزان گرامی اور جو ہے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کی جو ہے صفات بیان کی جا رہی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، اور جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دور فرما ہم سے عذاب جہنم، اور بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے۔ سابقہ آیت میں ان کے دنوں کی مصروفیتوں کا ذکر ہوا کہ وہ دن میں مصروف کیسے رہتے ہیں اور ان کے دن کے کیا کام ہوتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی راتیں کیسی بسر ہوتی ہے۔ جب دنیا خواب راحت کے مزے لٹ رہی ہوتی ہے تو وہ جاگ کر اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خالق کی ناراضگی کے خوف سے ان کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، کبھی سجدہ ہو کر اس کی پاکی اور کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ادب و تواضع کی تصویر بن کر دس بستہ اس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی راتیں اسی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ کسی کافر نے صحابہ اکرام کے لشکر میں چند راتیں اور چند دن بسر کی اور جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ وہ سارا دن برف رفتار گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر دادے شجاعت دیتے ہیں
اور رات کے وقت راہبوں کی طرح ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ شب و روز احکام الہی کے بجا لانے اور یاد خداوندی میں بسر کرنے کے باوجود کبھی اپنی ریاضت و طاعت پر دل میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوا۔ انہیں اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کا شدید احساس ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ بڑی عاجزی سے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نیک لوگوں کے صفات اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، صفات حمیدہ۔ پھر آگے جو ہے ارشاد خداوند ہوتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب مرحمت فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا۔ خداوند رحمان کے بندوں کی صفات حمیدہ آپ نے پڑھ لی ہے، اب ان کی وہ دعا سنیے جو وہ اپنے مولا کریم سے مانگا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا انسانی سیرت کے مخفی گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے ارادے، اس کی بلند نظری اور اعلیٰ ظرفی اس کے مطلوب کے آئینے میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور دل مسرور ہو۔ خرۃ کا لفظ بامانے ٹھنڈک ہے یا خرارن بامانے سکون سے ماخوذ ہے۔ عرب چونکہ خنکی اور ٹھنڈک کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور گرمی کا تصور بھی ان کے لیے اذیت ناک ہے، اس لیے یہاں یہ دعا مانگی کہ ہمیں ایسی بیویاں اور بچے عطا فرما جن کے اخلاق و اطوار اتنے پسندیدہ ہو کہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ نیز اگر کسی کی رفیق حیات شکل و صورت میں بھی اچھی ہو اور عفت و پاک دامنی کے جوہر سے بھی آراستہ ہو، فرما بردار اور خدمت گزار بھی ہو، تو اس کی ان خوبیوں کے باعث نگاہ اسی پر جم کر رہ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنا اسے گوارا ہی نہیں ہوتا۔ نیز اولاد اگر صحت مند، ذہین و فتین، پاک سیرت اور نیک بخت ہوگی تو بھی والدین کی آنکھوں کو ایسا قرار نصیب ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرف حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گی۔ اس لیے خرۃن کے دونوں ماخذ معنی کے لحاظ سے درست ہے۔ ان کی اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ زندگی کے جھمیلوں سے دور بھاگنے والے نہیں۔ ان کے دامن کی پاکی اور اخلاق کی بلندی کی یہ وجہ نہیں کہ وہ تارک الدنیا کی طرح راہبانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، گھریلو زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی کی شورشوں میں سے گزرنے کے باوجود ان کی سیرت آئینے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے تقویٰ و پاسائی کا جو بلند معیار مقرر کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے گھریلو جو ہے مسرتوں سے دستبردار ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ گھر جس میں سلیقہ شیار بیوی اپنی صوری اور معنوی خوبیوں کا نور بکھیر رہی ہو، جہاں خوبصورت اور نیک سیرت بچے پھولوں کی طرح دل لبا رہے ہو، اسی گھر کی فضا اس قابل اعتبار کے بسنے والے تقوی کی رفتوں تک پہنچنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں۔ دعا کا آخری حصہ یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام اور رہنما بنا۔ یعنی تقوی میں ہمیں وہ مقام عطا فرما کہ لوگ ہماری پیروی کر کے نجات حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خانگی زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ جائیں کہ تیری یاد کی بھی ہمیں فرصت نہ ملے، یا دولت کی طلب میں ہم ایسے حواس باختہ ہو جائیں کہ حلال و حرام میں تمیز بھی نہ کر سکے۔ ہو سب کچھ لیکن تیری یاد سے سرشار ہو، زبان تیری حمد و ثنا کے گیت گا رہی ہو، پیشانی پر تیری بندگی کا نشان چمک رہا ہو، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو تیری یاد آ جائے، ہماری باتیں سن کر ان کے دل درد محبت سے آشنا ہو جائے، ہمارے پاس بیٹھ کر ان کی بے چین روحوں کو قرار آ جائے،
ہمیں ان پاک بندوں کا سراپا عطا فرما جن کے متعلق تیرے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی اولیاء اللہ وہ ازلی سعادت مند ہے کہ جو بدبخت ایک لمحہ ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اے رب ذوالجلال ہماری دعا کو قبول فرما اور ہم سب کو ان اوصاف حمیدہ اور ان نیک خصال سے آراستہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ معرفت الہی کے بلند ترین مقام پر پہنچنے کی آرزو کرنا اور اس کے لیے دامن طلب پھیلانا عباد الرحمن کا شیوا ہے۔ اس طرح سورۃ الفرقان کا اختتام ہوا اس دعا پر، اور سورہ شعراء کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورۃ الشعراء یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے بعد سورۃ الواقعہ نازل ہوئی اور اس کے بعد سورۃ الشعراء کا نزول ہوا۔ سورۃ الشعراء یہ کل 11 رکوعات پر مشتمل ہے اور 227 آیتیں ہیں اس کی، اور 1282 کلمات اور 5540 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں لفظ الشعراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کو سورۃ الشعراء کے نام سے معلوم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید میں 29 صورت ایسی ہے جن کا آغاز ان حروف سے ہوا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ مبین کا معنی ہے خود روشن یا دوسری چیزوں کو روشن کرنے والی، چاروں طرف اجالا کرنے والی۔ کون سی ایسی گرہ ہے جس سے اس کتاب نے نہیں کھولا؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن نے پیش نہیں کیا؟ حقیقت پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے سب کو اس نے تار تار کر کے حقیقت کو آشکار کیا۔ اگر ایسی کتاب مبین نہیں تو پھر کون سی کتاب ہے جو اس لقب سے نوازے جانے کے قابل ہو؟ ارشاد خداوند ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون أَلَا يَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ندا دیا آپ کے رب نے موسیٰ کو اور فرمایا کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ قہر الہی سے نہیں ڈرتے؟ مزید اطمینان دلانے کے لیے سابقہ انبیاء کے واقعات یہاں پر پھر بیان فرمائے انہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہیں قوی اور جابر دشمنوں سے واسطہ پڑا اور ہماری تائید و نصرت سے وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کامیاب و کامران ہوئے اور ان کے اعداء اور بدخواہ تباہ و ویران ہوئے۔ اسی طرح نصرت و خداوندی آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت آپ کو کوئی غزن یا تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ ان کی کوئی کوشش اسلام کے سیل رواں کو روک نہیں سکے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے واقعات کو بیان کیا اور بیان کر کر بتایا جا رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے بڑی قوتوں سے مقابلہ ہوا اور وہ نیست و نابود کر دی گئی، اسی طرح آپ کی بھی مدد کی جا رہی ہے اور اسلام کو پھیلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور وہ شکوک و شبہات کا غبار چھٹ جائے گا۔ نور توحید سے دشت و جبل جگمگانے لگیں گے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ وہ فرعون کی قوم کی طرف جائے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان کی سب چیزوں کا بھی، پھر عصا اور ید بیضا کے معجزے بھی بتلائے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ تو کوئی جادوگر ہے، لہذا
جو ان سے مقابلہ کریں گے فرعون ان کو اپنا مقربین خاص بنا لے گا۔ چنانچہ ملک کے تمام جادوگر طلب کر لیے گئے، لیکن جادوگر عصا موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ وہ راتوں رات اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے۔ فرعون اور اس کی قوم کو عصا کے معجزے نے دریا ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور محلوں کا جانشین بنایا۔ ارشاد خداوند ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ وہ بت پرستی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ ایسا ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا، ان کی رہنمائی کی، وہی کھلاتا پلاتا ہے، بیماری سے اچھا کرتا ہے، مارتا اور جلاتا ہے، خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے اور جنت کا وارث بنانے والا ہے۔ کذبت قوم نوح للمرسلین، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور باقی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر زبردست عذاب نازل کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم پر مہربان ہے۔ ارشاد خداوند ہے کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی اور عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ ان کے نہ عالیشان مکانات کام آئے، نہ اولاد، نہ مویشی، نہ باغات اور نہ نہریں۔ ان کے کھنڈرات اور ان کی ہلاکت میں قیامت تک دوسری قوموں کے لیے نصیحت ہے۔ کذبت ثمود للمرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ سنی بلکہ ان سے معجزہ طلب کیا۔ اللہ نے ایک پہاڑ کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکالی، لیکن یہ سرکش اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اونٹنی کو تکلیف اور پانی کی تکلیف سے ہلاک کیا اور عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ کذبت قوم لوط للمرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو نیک عمل کرنے کی تاکید کی، لیکن وہ بدفعلی کے گندے فحش کام میں مبتلا رہے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ ان کی بستیاں الٹ دی گئی اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، قوم شعیب نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ناپ اور تول میں دیانت و امانت کی تلقین کی، لیکن وہ مالی منفیت کے پیچھے پڑے رہے اور عذاب الہی کے طالب ہوئے۔ چنانچہ ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ابر میں سے آگ برسی اور نیچے سے زلزلے نے سخت ہولناک آواز کے ساتھ آ پکڑا۔ قرآن نے جو کچھ ہدایت پیش کی ہے اس کی پیشن گوئی سابقہ کتابوں صحف آسمانی میں موجود تھی۔ ظالموں کا ظلم چل نہ سکے، ظالموں کا ظلم چل نہ سکے گا، ان کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس طرح عزیزان گرامی سورۃ الشعراء کا اختتام ہوا اور پھر اس طرح جو ہے سورہ نمل کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ نمل انیسویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ النمل جو ہے مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل بھی ہے۔ اس سورت کا تعلق بھی مکی زندگی کے درمیانی عہد سے ہے، جب کفار کی عداوت اپنے عروج پر تھی، غلط الزامات، طعن و تشنیع، بہتان درازی کے طوفان برپا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ اس وقت اس پس منظر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں کل جو ہے 7 رکوعات ہیں اور 93 جو ہے اس کی آیات ہے اور 1317 کلمات اور 4799 حروف پر مشتمل ہے۔
वकिताब मुबीन हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। तासीन, ये आयतें हैं कुरान हकीम और रोशन किताब की, ये सरापा हिदायत और खुशखबरी है अहले ईमान के लिए। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता, जो सही सही अदा करते हैं नमाज और दिया करते हैं ज़कात। वहुम बिल आखिरती हुम युक़िनून, और वो जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इस तरह सूरत अन-नमल का आगाज़ हुआ और फरमाया जा रहा है उनके लिए जो है बशारत दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जो नमाज अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं। फिर इब्तदाई जो है आयात में आगाज़ में कुरान करीम का तारुफ कराया गया है कि यह अहले ईमान के लिए मुज़द रहमत है। नीज़ ये बल्कि पहले फिरौन मुनकिर क़यामत का जिक्र किया गया है कि जब इसे मुल्क मिस्र की महदूद सल्तनत मिली तो इसने अपने खालिक का ही इनकार कर दिया और अपनी रियाया पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना ही इसकी ज़िंदगी का मकसद वहीद बन गया और इस मकसद के हुसूल के लिए वो हर बहीमाना और वहशियाना हरकत करने पर आमादा हो गया। जब इसके अपने मुकर्रर किए हुए मेयार के मुताबिक हक वाज़े हो गया, फिर भी इसने हक को तस्लीम करना अपने लिए जो है आर समझा। अहले हक के बाजू और पाँव काट कर तख्ते दार पर लटका दिया। इसकी जात हिजाब अकबर बनकर लोगों की बसीरत के सामने हायल हो गई, यहाँ तक कि वो अपने गुनाहों के बोझ के नीचे पिस गया और अपने मजालिम के तूफान में तिनकों की तरह बहकर फना हो गया। इरशाद खुदावन हो रहा है, वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। और यकीनन हमने अता फरमाया दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इल्म, और उन्होंने कहा सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिसने बरगज़ीदा किया हमें अपने बहुत से मोमिनों पर। ववरिसा सुलैमानु दाऊदा वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तय्र व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। और जानशीन बने सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम की और फरमाया, ऐ लोगो, हमें सिखाई गई है परिंदों की बोली और हमें अता की गई है हर किस्म की चीज़ें। बेशक यही नुमाया बुजुर्गी है जो हमें मरहमत हुई। वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरी फहुम युज़ऊन। और फराहम किए सुलेमान के लिए लश्कर जिनों, इंसानों और परिंदों से, बस वो नज़्म व ज़ब्त के पाबंद है। अल्लाह ताला ने जिन खुसूसी इनामात से आपको सरफराज फरमाया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इनमें से एक इनाम ये भी था कि आप परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। हमारा ये रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ औक़ात और हालात में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। आपस में जब मोहब्बत कर रहे होते हैं तो इनकी आवाज़ और होती है, जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो और, जब कोई शिकारी परिंदा इन पर झपटता है तो और। गर्ज़ ये कि मुख्तलिफ हालात में इनकी सौती कैफियतें बदलती रहती है।
جنہیں دوسرے پرندے اچھی طرح سمجھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اظہار خیال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوت نطق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایک پیغمبر کو ان کے کلام کے مفہوم پر مطلع کر دے تو کیا بعید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن چیزوں کی انہیں یعنی سلیمان علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں ضرورت تھی وہ بکثرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ان سب نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ تصریح، یہ وضاحت کر دی کہ ان میں سے کوئی چیز میری ذاتی نہیں ہے بلکہ میرے رب نے مجھے یہ بخشی ہے، اور یہ بخشش و عطا محض اس کا فضل و کرم ہے۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم آگے جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے حتی اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہاں تک کہ جب وہ گزرے چونٹیوں کی وادی سے تو ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں، کہیں کچل کر نہ رکھ دے تمہیں سلیمان۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں کچل کر نہ رکھ دے تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزر گئی ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی اس بات سے اور عرض کرنے لگے میرے مالک مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر، نیز مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں۔ اس طرح عزیزان گرامی یہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نمل کا تذکرہ کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وادی سے گزر رہے تھے اور اس چونٹی نے جو ہے آپ کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا، جن، انسان اور پرندے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر جرار کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے جہاں سے آپ نے گزرنا تھا، وہاں چونٹیوں کی ایک آبادی تھی۔ اس کے سردار نے جب دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ادھر سے گزرنے والے ہیں تو اس نے تمام چونٹیوں کو اپنی اپنی بلوں میں گھس جانے کا حکم دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لشکر گزرے اور وہ بے خبری میں ان کو زندہ رونتا چلا جائے اور یہ سب کی سب پس کر رہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس وادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھے جبکہ آپ نے اس چونٹی کی آواز کو سنا۔ آپ سن کر ہنس دیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی جلیل القدر نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگنے لگے جس نے آپ کو دیگر انعامات کے ساتھ اتنی قوت سماع عطا فرمائی کہ اتنی دور سے آپ ننھی سی چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں۔ آیت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ چونٹی جب انہیں ہدایت دے رہی ہے تو جمع مذکر کے صیغے اور ضمائر استعمال کر رہی ہے، حالانکہ قاعدے کے مطابق جمع غیر ذویل الخول کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ اور ضمیر استعمال ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہماری نسبت سے بے شک وہ غیر ذویل الخول ہے لیکن وہ ایک دوسرے کی بات سمجھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی نسبت سے ذویل الخول ہے۔ اگر ان چونٹیوں کے افعال و کردار کا بنظر غائب مطالعہ کیا جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انسان کی طرح ایسی عقل دی ہے جو کلیات کا ادراک کر سکتی ہے۔ وہ انسانوں کی طرح مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹی ہوتی ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ چونٹیاں متعین ہوتی ہے، مثلا خوراک کی باہم رسانی کے لیے الگ اور اپنی بستی کی نگہبانی اور دفاع کے لیے الگ اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا علیحدہ لشکر ہوتا ہے جو مختلف حصوں میں بٹا ہوتا ہے اور اس کی نگرانی کے لیے علیحدہ جنرل متعین ہوتے ہیں۔ نیز جب وہ گندم وغیرہ کے دانے اپنے گوداموں میں ذخیرہ کرتی ہیں تو ان کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگر انہیں نمی پہنچے تو وہ اگ نہ پڑے، لیکن جب مسور اور دھنیا کا ذخیرہ کرتی ہے تو ان کے 4 ٹکڑے کرتی ہے کیونکہ ان کا نصف حصہ بھی اگ جاتا ہے۔
سورہ نمل کا سلسلہ جاری ہے. ارشاد خداوند ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. خط پڑھ کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر. کہتے ہیں کہ جب ملکہ سبا اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ہدہد نے وہاں ان کے سروں پر پہنچ کر پھڑپڑانا شروع کیا. جب بلقیس نے نگاہیں اوپر اٹھائی تو اس نے وہ خط اس کی گود میں پھینک دیا. اس نے خط پڑھا تو اس کے اعجاز اور اس کے پرجلال اسلوب کو دیکھ کر لرز گئی. فوراً شاہی مشیروں کی مجلس مشاورت منعقد کی اور اس میں اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے دریافت کی اور انہیں کہا کہ میں ہر معاملے میں تم سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا کرتی ہوں. اب بتاؤ اس خط کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے. ایسے عظیم بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا خرین دانشمندی نہیں، لیکن یوں ہی اس کے دین کو قبول کرنا بھی معقولیت سے بعید ہے. میں یہ ہدیہ دے کر قاصد اس کی طرف بھیجتی ہوں. اس کے رویے سے پتہ چلے گا کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی. اگر بادشاہ ہوا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اگر نبی ہوا تو پھر بھی معلوم ہو جائے گا. وہ ہدیہ جو بلقیس نے آپ کی طرف بھیجا تھا وہ کیا تھا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ لوگوں نے اس ہدیے کے بارے میں بڑی مبالغہ آرائیوں سے کام لیا ہے لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی بلکہ بڑی قیمتی اور نادر اشیاء ہوگی. قاصد جب ہدیہ لے کر پہنچے تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں اپنی دولت و ثروت پر بڑا گھمنڈ ہے اور اپنے جواہرات سے بھرے ہوئے خزانوں پر بڑے اتراتے ہو اور میری طرف یہ تحفہ بھیج کر تم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. سمجھتے ہو کہ تم نے بڑی ہی قیمتی اور نادر چیزیں میری طرف بھیجی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو میری نظر میں تمہاری ان تحائف اور نوادرات کی کوئی وقت نہیں. جو خزانے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی ہے ان کے سامنے یہ سب ہچ ہے. انہیں اپنی ملکہ کے پاس لے جاؤ اور جا کر اسے میری طرف سے یہ بات صاف صاف سنا دو کہ اگر تم نے سورج کی پرستش سے توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کیا تو میں ایسا لشکر جرار لے کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے قاصد انہیں واپس لے گئے اور سارا ماجرا اپنی ملکہ سے جا کر کہا. وہ سمجھ گئی کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے وہ آپ کو اور آپ کے احوال کا مشاہدہ کرنا چاہتی تھی. چنانچہ شاہی تذک و احتشام کے ساتھ وہ آپ کی طرف روانہ ہوئی. جب وہ قریب پہنچی تو آپ نے چاہا کہ اسے اپنے رب قدوس کی قدرت کاملہ کا ایک اور بین ثبوت دکھائے. نیز اس پر یہ امر بھی واضح کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عزت اور کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کے غلاموں میں بھی ایسے باکمال لوگ موجود ہیں جو ایسے کرشمے دکھا سکتے ہیں. چنانچہ ارشاد خداوند ہوتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اے میرے درباریوں کون تم سے لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میری خدمت میں فرما بردار بن کر. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نے ایک جو ہے عرض کی ایک عفریت جن نے جو جنوں کا سردار تھا اور اس نے عرض کی کہ حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے پیش ازی کے آپ کھڑے ہو اپنی جگہ سے، یعنی مجلس کے محفل کے دعوت کے ختم ہونے سے پہلے تک میں اسے لے آؤں گا.
قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اور بے شک میں اس کو، اس کے بعد عفریت نے جو ہے کہا کہ انی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس کو اٹھا لینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ تو عزیزان گرامی اس طرح جو ہے وہ جو ہے تخت چشم زدن میں جو ہے لمحے بھر میں آپ کی خدمت میں جو ہے آپ کے دربار کے آپ کے ایک حواری، آپ کے ایک صحابی نے جو ہے پیش کر دیا۔ تو عزیزان محترم اب اس طرح جو ہے آگے تذکرہ ہے، چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم میں سے کون بلقیس کے شاہی تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن اٹھا اور 10 بستہ عرض کرنے لگا کہ اگر اس خادم کو حکم ہو تو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اسے یہاں پہنچا دوں، اگرچہ وہ بڑا بھاری بھرکم ہے اور مسافت بھی 1500 میل سے زیادہ ہے، لیکن میں قوی ہوں اور ایسا کر سکتا ہوں، اور میں امین بھی ہوں، جو قیمتی جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں ان میں ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کی پیشکش کو قبول نہ فرمایا، گویا آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کا کوئی درباری اس معمولی کام کے لیے اتنی لمبی مہلت مانگے۔ آپ چنانچہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے مؤدبانہ التماس کیا کہ اگر مجھے ارشاد ہو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اور جب آپ نے آنکھ کھولی تو تخت وہاں موجود تھا۔ آپ نے اپنے خادم کی اس قوت کا مشاہدہ کیا تو دل میں غرور اور نسبت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، بلکہ فوراً سراپا نیاز بن کر اپنے مولا کریم کا شکر ادا کرنے لگے۔ عرض کیا یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اتنی عزت اور سرفرازی بخشی ہے کہ میرے خدام ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ فضل بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کی عنایات جلیلہ پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کا اظہار کرتا ہوں۔ مصیبت اور تکلیف کو تو ہم سب امتحان اور آزمائش تصور کرتے ہیں، لیکن جب فرحت و سرور کا دور آتا ہے، جب اس کے انعامات کے جو ہے بارش ہونے لگتی ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی امتحان ہے، اور پہلے قسم کے امتحان سے بڑا سخت امتحان ہے۔ اس میں کامیاب ہونا بڑے دل گردے کے کام ہے۔ تکالیف و مسائل کے امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے اور آرام و آسائش کی آزمائش میں کامیابی کا صحرا اس کے سر باندھا جاتا ہے، جو شکر گزار ہو۔ اور شکر کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف زبان سے ہی شکریہ ادا کرتے رہیں، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ تو اس طرح جو ہے عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ نے جو اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، اور ارشاد ہوا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھول رہے ہو، اور اگر تم نے ناشکری کی تو مزید عنایات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، بلکہ پہلے انعامات سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے، اگر کوئی ان کا شکر گزار بندہ بنا رہے تو وہ اسے اور زیادہ دیتا جائے گا، کیونکہ وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور وہ کریم ہے، اس کا دست جود و عطا سخاوت کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک چیز ابھی تحقیق طلب ہے کہ وہ کون شخص تھا جس نے دم بھر میں بلقیس کا شاہی تک 1500 میل کی مسافت سے سبا سے بیت المقدس پہنچا دیا۔ نیز وہ تخت کہیں صحن میں تو پڑا نہیں ہوگا، بلکہ قصر شاہی کی کسی محفوظ ترین جگہ میں رکھا ہوا ہوگا، اور اس کی نگہبانی کے لیے خصوصی پہرے داروں کا انتظام بھی ہوگا۔ اس کے متعلق کسی نے حضرت خضر کا نام لیا ہے، اور کسی نے جبرائیل امین کا، اور کسی نے آصف بن برقیہ کا۔
اور یہ آخری قول سب سے زیادہ مشہور اور راجح ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی صفت سے اس کا تعارف کرا دیا، یعنی اس شخص نے یہ بات کہی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ صفت ایسی تھی جس کا اس محیر العقول کارنامے کی انجام دہی کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کسی فاعل کی توصیف صلے سے کی جائے تو اس فعل کے صدور میں اس صلے کو خصوصی دخل ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شخص میں یہ قوت اور طاقت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس آیت سے کرامات اولیاء کا ثبوت بھی ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی الکتاب کے علم کی برکت سے ایسا کام کر سکتا ہے تو سید الانبیاء والمرسلین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ولی جو الکتاب کا نہیں بلکہ الکتاب المبین کا عالم اور اس کے اسرار و معارف پر آگاہ ہے، تو اس سے ایسے امور کا سرزد ہونا کیا مشکل ہے۔ وہ لوگ جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی اس آیات پر غور اور مقرر غور کرنا چاہیے۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ سو جب وہ آئی تو اس نے پوچھا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعے کی اس سے پہلے اور ہم تو فرمانبردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ جب بلقیس آتی ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا شاہی تخت بھی اسی قسم کا ہے جیسے یہ ہے؟ وہ فوراً بھاگ گئی اور کہنے لگی یہ تو بھی عینی ہی ویسے ہی معلوم ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی اطلاع پہلے ہی مل چکی ہے کہ تخت آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی شان و عظمت کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ معجزہ دکھایا ہے، اور ہم تو اس سے ہی جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے آپ کو بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم تو مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایسی سلیم الطبع خاتون جس نے حق کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور بلا تعامل اسے قبول کر لیا، اب تک سورج کی پوجا کیسے کرتی رہی؟ اس کی وجہ بیان فرما دی کہ وہ پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ اسے آج تک کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ سورج عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، اس کو نور و حرارت کا سرچشمہ بنایا اور اسے اپنے قانون کا پابند بنا کر انسان کی خدمت پر مامور کر دیا۔ آپ کا ایک عظیم الشان محل تھا جس کا فرش کانچ کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے پانی روا رہتا تھا۔ آپ نے اپنا تخت اس محل کے وسیع صحن میں بچھایا اور اسے شرف باریہ بھی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یہ چمکدار محل ہے، کانچ کا بنا ہوا، اس کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگی ہے میرے رب میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر اور اب ایمان لائی ہوں۔ اب اس طرح عزیزان گرامی آگے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب اندر داخل ہونے لگی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہاں پانی کی نہر جو ہے لہریں معجزن ہے۔ اس نے اپنے پینچے چڑھائے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے، اسے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ پانی صحن میں نہیں بلکہ صحن کانچ کا بنا ہوا ہے اور پانی اس کے نیچے بہ رہا ہے۔ آپ نے اس کی اس غلطی پر متنبع خبردار کیا، متنبع فرما دیا اس نوجوان کو۔ اچھا تو عزیزان گرامی اس طرح وہ جو ہے اپنے جو کپڑے اٹھا لی اور وہ پانی ہے سمجھ کر جو ہے اس طرح جو ہے وہ وہاں پر پریشان ہوئی اور اپنی اس غلطی پر جو ہے وہ جو ہے ایک دم سے جو ہے عزیزان محترم پشیمان ہوئی اور آپ نے اسے متنبع کیا کہ یہاں پانی نہیں بلکہ میرا فرش کانچ کا ہے اور فرش کے نیچے سے پانی کی نہریں بہ رہی ہے۔ تو اس طرح پھر وہ عزیزان محترم تو اس سے آگاہی ملی اور وہ اپنی جو ہے غلطیوں پر شرمندہ ہوئی۔ دل تو پہلے ہی نور ایمان سے روشن ہو گیا تھا، اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بے اختیار ہو کر اپنی سابقہ گمراہی پر ندامت کا اظہار کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو اپنا حرم بننے کی عزت بخشی اور اس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ تو اس طرح عزیزان محترم یہ جو ہے آج کا سورہ نمل مکمل ہوا اور 19 پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.